شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اچھا جناب، شاباش شاباش. وقولنا بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل. سنو بھائی، مصنف نے مجاز عقلی کی تعریف میں کہا تھا کہ یہ اسناد فعل شبہ فعل کا ہے، محوت کی طرف یا غیر محوت، اور غیر محوت کی طرف اسناد مجاز ہے ایک شرط کے ساتھ کہ اس اسناد میں تاویل کرے. اس اسناد میں یہ تاویل کی قید لگا کر مجاز عقلی کی تعریف سے نکال دیا دہری کا قول انبت الربیع. انبت الربیع میں بھی فعل کا اسناد ہے غیر کی طرف جو ربیع ہے، لیکن بتأولین ہے یا لا بتأولین؟ لا بتأولین. تو بتأولین کی قید لگا کر دہری کا قول انبت الربیع اس کو مجاز سے نکالا، کیونکہ دہری نے جو انبت کا اسناد ربیع کی طرف کیا ہے تو وہ تعویل کرتا ہے یا اس کا عقیدہ یہ عقیدہ یہ. وقولنا، اور ہمارا قول فی تعریف مجاز کی تعریف میں کون سا قول؟ بتأولین یخرجو، یہ نکالتا ہے مثل اس کا جو گزر گیا قول جاہل کا انبت الربیع البقلہ رائیا، کہ جاہل معتقد ان بات کا ہے من الربیع. تو یہ مجاز عقلی نہیں ہے، اگرچہ اسناد غیر کی طرف ہے، لیکن مجازی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس میں تاویل نہیں کرتا. لأن هذا الاسناد، اسناد انبت کا ربیع کی طرف اگرچہ اسناد غیر ما هو له کی طرف فی الواقعہ، لیکن لا تأول فیہ، اس میں جاہل کی طرف سے تاویل نہیں ہے. لأنه مراده ومعتقده، اسناد انبت کا ربیع کی طرف یہ مراد اور معتقد ہے داری کا. اسی طرح شفت طبیب المریضہ، شفا کے اسناد طبیب کی طرف کی، تو اگر اشاعت توحید و سنہ نے کہا شفت طبیب، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز. یار شفا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ سبب ہے تو یہ اسناد سبب. لیکن اگر ظاہری آدمی کہے شفت طبیب تو یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت ہے، کیونکہ یہ اسناد اگرچہ غیر کی طرف ہے لیکن وہ تعویل نہیں کرتا. وَكَذَلِكَ کی طرح شفاء طبیب المریض ونحو ذلك مما يطابق الاعتقاد، کہ اعتقاد دہری کے مطابق واقع کی ساتھ نہیں ہے. فقولنا بتأول یخرج ذلك، وہ ان کو نکال دیتا ہے. کما یخرج الاقوال الکاذبہ، جس طرح قول کاذب مجیت زید سے صادر نہیں ہے، نہ واقعہ میں نہ میری اعتقاد میں، لیکن میں جھوٹ بولتا ہوں جاءنی زیدن، تو یہ حقیقت عقلی ہے، کیونکہ پھر ظاہر معقول ہے تو مجاز عقلی سے خارج ہوا. سنو بھائی، ماتین کے اوپر یہاں اعتراض یہ ہے کہ آپ نے پہلے مجاز عقلی کی تعریف کی کہ اسناد فعل شبہ فعل کا ہے غیر کی طرف بتأول ہے، اور تعریف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس قید کا فائدہ بیان کیا کہ یہ جو بتأول قید میں نے لگایا یخرج نحو قول الجاہل انبت الربیع، تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ آپ نے قید کا فائدہ کیوں بیان کیا؟ قیود کے فوائد بیان کرنا شارع کا کام ہے یا متن کا کام؟ شارع کا کام ہے، اور آپ نے متن ہو کر قید کا فائدہ بیان کرے. یہ تو آپ انتظار کرتے ہیں آپ کے بعد مختصر معنی ہے والا تھا متول بنتا، تو وہ اس قید کا فائدہ بیان کرے.
آپ ماتن ہو کر قید کا فائدہ بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ ماتن کا وظیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مصنف جواب دیتا ہے کہ مصنف نے یہاں بتأول قید کا فائدہ بیان کیا، قید کی حیثیت سے نہیں. اصل میں مصنف کا مقصد اعتراض ہے سکاکی پر. سکاکی نے مجاز عقلی کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ تأولین سے اقوال کاذبہ خارج ہوتے. کون خارج ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے جھوٹ بولا تھا جاءنی زیدن، جانی، تو یہ حقیقت عقلی کا قسم ہے، مجاز سے خارج ہے. اور حقیقت عقلی یہ ہے کہ یہاں تعویل شرط ہے اور جھوٹ آدمی تعویل نہیں کرتا. تو سکاکی نے کہا بتأولین قید مخرج ہے اقوال کاذبہ کا. تو مصنف نے اس پر رد کیا کہ بتأولین جیسے اقوال کاذبہ کو خارج کرتا ہے تو اسی طرح قول جاہل کا بھی خارج کر رہتا ہے. تم نے قول جاہل کے اخراج پر تصریح کیوں نہیں کی؟ تو یہاں مقصود بیان فائدہ قید کا ہے یا رد ہے سکاکی کا، اور ماتن رد کر سکتا ہے دوسرے لوگوں پر. اس لیے فرماتے وہذا تاریخ، یہ اعتراض ہے سکاکی پر، حیث جعل التأول، اس نے قید تأول کو واسطے اخراج اقوال کاذبہ کا بنایا ہے فقط. ٹھیک ہے، اور چونکہ مقصد رد تھا سکاکی پر تو اس رد کی خاطر اس نے تأول قید کا فائدہ بیان کیا، ورنہ مصنف کی عادت یہ نہیں تھی. وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى هَذَا، چونکہ مقصد ماتن کا تنبیہ تھا رد علی سکاکی کے اوپر، نتعرض المصنف، تو ماتن نے توجہ دی متن میں واسطے بیان فائدہ اس قید کے، مع انہ لیس ذالک من عادتہ، حالانکہ فوائد قیود کا بیان نہیں ہے مصنف کے عادات سے فی ھذا الکتاب تلخیص میں. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ایک دوسرا اعتراض بھی دفع ہوا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے کہا کہ بتأولین کے ساتھ خارج ہوا کون؟ قول جاہل کا. تو معترض اعتراض کرتا ہے کہ اگر آپ فائدہ بیان کرتے ہیں تو پورا فائدہ بیان کرو، اور پورا فائدہ یہ ہے کہ یہ اخراج کرتا ہے قول جاہل کا بھی جو امبتر بھی ہے اور اقوال کاذبہ بھی. آپ نے آدھا فائدہ بیان کیا اور آدھا بیان نہیں کیا. تو علامہ کہتے ہیں جواب ہو گیا کہ مقصد ماتن کا فائدہ قید کا بیان کرنا ہے یا رد سکاکی پر ہے، اور رد سکاکی کا یہاں سے پورا ہوا کہ اس قید نے قول جاہل کو خارج کر دیا، اور اقوال کاذبہ کا خروج تو سکاکی بھی مانتا ہے. اس لیے کہتے ہیں وقت سرا، اور مصنف نے اختصار کیا اوپر بیان اخراج بنا قول جاہل کے، حالانکہ انہ یخرج الاقوال الکاذبہ ایضا، لیکن اقوال کاذبہ کا خروج سکاکی بھی مانتا تھا. بات سمجھ میں؟ اچھا جی، سنو بھائی، مصنف نے کیا کہا تھا کہ ہر غیر کی طرف اسناد مجاز عقلی ہے یا تب کہ اس میں تعویل ہو. تو اگر تعویل معلوم ہے تو وہ مجاز ہے، اور اگر تعویل منفی ہے جیسے جاہل کا ہے امبتر ربیع تو وہ حقیقت ہے. اور اگر تعویل معلوم نہیں ہے تو ہم نے اس کو حقیقت کہیں گے اور نہ مجاز. موحد کہتے ہیں امبتر ربیع تو وہ تعویل معلوم ہے تو یہ مجاز ہے. جاہل کہتا ہے امبتر ربیع تو تعویل منتفی ہے تو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. تو اگر تعویل معلوم نہیں ہے کہ پھر بگاڑا مسلمان ہے یا کافر ہے اور اس نے غیر کی طرف اسناد کیا تو وہاں نہ مجاز کا حکم لگے گا اور نہ حقیقت کا. بات سمجھ میں آئی؟ ولہذا اس وجہ سے کہ مثل قول جاہل کا خارج ہے مجاز سے، کہ لشراط تأولی کی مجاز میں تعویل شرط ہے، نو لم یحمل قولہ علی المجاز، ہم یہ آئندہ شعر مجاز پر حمل نہیں کریں گے. اگر اس میں اسناد غیر کی طرف ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ شاعر مسلمان ہے تو وہ تعویل کرے گا تو پھر یہ کیا ہوا؟ مجاز. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ کافر ہے تو پھر اسناد الغیر کرے گا بلا تعویل تو پھر یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. لیکن شاعر کا مسلمان اور کافر ہونا معلوم نہیں ہے تو تعویل اور عدم تعویل معلوم نہیں ہے تو ہم نے ان کو مجاز کہہ سکتے ہیں اور نہ لم یحمل نحو قوله علی المجاز.
اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کر الغدات و مر العشی. اشاب فعل ماضی معلوم، الصغیرہ اس کا مفعول بھی، اور افنا پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف ہونا ہے. افن الکبیرہ اپنا فعل ماضی، کبیرہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف. اب اس اشاب و افنا کا فاعل کون ہے؟ کر الغدات معطوف ہونے، مر العشی اس کا معطوف ہونے، اپنے معطوف سے مل کر یہ فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. اب جوان کیا بچے کو، موت دی بوڑھے کو، کس نے؟ کر الغدات، بار بار صبح کے آنے نے، بار بار شام کے جانے نے. اور صبح شام زمانہ ہے یا نہیں؟ تو اشابہ کا اور افنا کا فاعل کون ہوا؟ زمانہ. اب اگر معلوم ہو جائے کہ شاعر کافر ہے تو پھر تعویل نہیں کرے گا تو یہ حقیقت ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ شاعر مسلمان ہے تو تعویل کرے گا تو یہ کیا ہے؟ علی المجاز. یعنی ہم حمل نہیں کریں گے کہ اسناد اشاب و افنا کا کر الغدات مر العشی کی طرف مجاز ہے، ما لم یعلم، جب تک یقین نہ ہو، او لم یظن، یا ظن نہ ہو کہ قائل اس قول نے اعتقاد ظاہر کا نہیں کیا، یعنی ظاہر اسناد کا. کیونکہ اگر اعتقاد ظاہر اسناد کا کرے نو لانتفاء التأولی حینئذ، اس وقت تعویل منتفی ہے. تو یہ حقیقت ہے. لاحتمال یکون ہوا معتقدا بالظاہر، ہو سکتا ہے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ خالق مانتا ہو. تو یہ من قبیل قول الجاہل امت ربیع البخلا کمست دلہ. کمست یعنی جب تک معلوم نہ ہو، ولم یستدل، اور دلیل نہ ہو کسی شے کے ساتھ کس نے ارادہ ظاہر کا نہیں کیا. جیسے استدلال اس بات پر کہ اسناد میزہ کا جذب اللیالی کی طرف مجاز ہے. گزر چکا ہے نا کہ شاعر نے کہا میزہ جدا کیا، عن ہو میری سر سے، قنزہ عن مجموعہ بال بعد قنزہ مجموعہ کے بعد، جذب اللیالی راتوں کے گزرنے نے، ابتئی اور اسرعی، خواہ ان کو آپ کہے ٹھہر کے گزرو یا تیزی سے گزرو. اب اس نے میزہ کا اسناد کیا ہے جذب اللیالی، وہ زمانہ ہے. اب اگر شاعر کافر ہے تو یہ حقیقت ہے، اگر مسلمان ہے تو تعویل کرے گا تو یہ مجاز ہے. لیکن شاعر مسلمان ہے کیونکہ آئندہ شعر بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. افناہ قول اللہ للشمس اطلعی حتی اذا واراک افق فرجعی. اب النجم کو فنا کیا اللہ کے حکم نے سورج کو ابتدائی، یہاں سے چھڑو، حتی اذا واراک، حتی کہ آپ کو چھپائے کون؟ مغرب، فرجعی پھر لوٹا کر کے نکل آؤ. معلوم ہوا کہ یہ تصرف من اللہ کا قائل ہے. ٹھیک ہے. میزہ جدا کیا عنہ میری سر سے، خنزہ عن مجموعہ بال، عن خنزہ عن بعد مجموعہ کی، جذب اللیالی مجیوہا راتوں کی گزر اور اختلاف نے، ابتئی اس حال میں کہ آپ ان کو کہیں آہستہ گزرو، او اسرعی یا جلدی گزرو. ابتئی اسرعی یہ حال لیالی. اب اعتراض پڑتا ہے کہ حال مربوط ہوتا ہے ذوالحال کے ساتھ، اور اسرعی ابتئی ربط قبول نہیں کرتے کیونکہ انشاء، اور انشاء جدید چیز ہے. تو مصنف کہتے ہیں اللہ تقدیر المقول اے مقولا فی حقها ابتئی اور اسرعی. دوسرا جواب، اور یہ بھی جائز ہے کہ ابتئی بمعنی خبر کے ہو، تبتی و تسرعی، تو یہ مجاز ہے. یہ خبر ہے ان کا، یعنی استدلال کیا گیا کہ اسناد میزہ کا جذب اللیالی کی طرف مجاز ہے بقولہ، یعنی استدلال اس قول سے ہے عقیبہ میزن ہو قنزان عن قنزائی کی، وہ یہ اپنا ہو، فنا کیا ابو نجم کو یا فنا کیا بال اس کے سر کو، قیل اللہ خدا کے امر و ارادہ نے، لشن سورج کو اطلعیہ کی طلوع کرو. تو یہ قیل اللہ دلالت کرتا ہے کہ یہ فعل اللہ کا ہے، او اللہ خالق ہے، او معید ہے، منشی و مفنی ہے. تو اسناد جذب اللیالی کی طرف یہ بتاویل ہے. تاویل یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے یا سبب ہے. وَأَقْسَامُهُ متن ختم.